کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ رب کعبہ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بے شک بے شک۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا، نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا، نہ ہی بہکے ہوئوں کا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں میں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کے ذریعے فرمائی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، اپنا انعام و اکرام فرمایا، اپنا احسان فرمایا، اور نہ کہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا، جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، جن پر تو نے اپنا قہر نازل کیا، ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ چلا، ان کے نقش قدم پر مولا ہمیں نہ چلا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا، نہ ہی بے دینوں کا، بددینوں کا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ لیکن ہم 5 وقت کی نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب جیسے ہی نماز سے ہم باہر آتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، تو پھر نماز سے باہر ہم غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر انہی بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ مولا گمراہوں کا راستہ نہ چلانا، گمراہوں سے بچائے رکھنا، بے دینوں سے بددینوں سے مولا ہماری حفاظت فرمانا۔ لیکن جیسے ہی نماز سے باہر آئے، نماز سے باہر آتے ہی انہی کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ میں دوستیاں، انہی کے ساتھ میں یاریاں، انہی کے ساتھ میں تعلقات، انہی کے ساتھ میں رشتہ داریاں، انہی کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے غداری کر رہے ہیں، اللہ سے ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، نمازوں میں ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں مولا بے دینوں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے بچائے رکھ۔ وہ نماز سے باہر آتے ہی ان سے ہم تعلقات رکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اپنا احسان کیا، اپنا انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعزاز اور فضل اور کرم فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے تواتر کے ساتھ میں کرامات موجود ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اتنی کرامات کسی کی نہیں سنی، اور یہ کرامات اولیاء دین کا ایک حصہ ہے، دین کا جز ہے۔ یہ کرامات اولیاء دین ہی کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کرامات 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 کیوں بیان کرتے رہتے ہو؟ یہ کرامات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی کرامات بیان نہ کی جائے تو پھر اس کا مطلب اولیاء کرام کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یعنی کہ اولیاء کرام پھر ہے ہی نہیں۔ پھر جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ
اللہ نے اپنے نیک بندوں کو مقرب بندوں کو اپنا دوست کہا اور انہی دوستوں میں انہی نیک بندوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا سردار بنایا. جس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کعبہ نے انبیاء کرام کا سردار بنایا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام کا سردار بنایا ہے. یوں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں. 2000 کرامات تو وہ ہیں جو علماء کرام نے کتب میں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور نہ جانے کتنی کرامات ایسی ہوں گی جن کے بارے میں ہمیں معلوم تک نہ ہوگا. ایک کرامت بہت مشہور ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت رکھتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو نکالا. یہ بڑی مشہور کرامت ہے اور قوال لوگ بھی اس کو قوالیوں میں بیان کرتے ہیں, علماء بھی بیان کرتے ہیں, خطباء بیان کرتے ہیں. بڑی مشہور کرامت ہے لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ بے اصل کرامت ہے, یہ بے اصل واقعہ ہے غوث اعظم کا کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی بات. بھئی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کشتی ڈوبی اس کو نکال دیا, بارات ڈوبی اس کو نکال دیا گیا, یہ بات تو یہاں تک سمجھ میں آتی ہے. لیکن 12 برس کے ڈوبے ہوئے وہ لوگ جو سمندر میں غرق ہو گئے ان کو زندہ کر کے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارات کو واپس نکالا 12 سال کے بعد. اس کو قرآن پاک کی روشنی میں یوں سمجھ لیں کہ بھئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات وہ بھی زندہ کر کے لوگوں کو کیسے نکال دی. تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ہر چیز پر, وہ قادر مطلق ہے اور وہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں, کیا آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ نہیں سنا؟ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے لیکن جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنے دن سوئے, تو قرآن میں کیا یہ واقعہ موجود نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے؟ پھر جب اٹھے تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا, تو آپس میں کہا کہ 1 دن یا آدھا دن, 1 دن یا دن کا کچھ حصہ, 1 دن یا آدھا دن. اللہ تبارک و تعالی نے سمانے کے لیے اصحاب کہف کے سونے کو 309 سال کر دیا اور اصحاب کہف کے لیے 1 دن یا آدھا دن کر دیا. اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو کھینچ دے اور طویل اور لمبا کر دے. کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جب پختہ نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا, برباد کیا, تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا, دیکھا کہ مولا سے عرض کی اے مولا, اے رب کعبہ, اس نے پختہ نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا, لوگوں کی جانیں گئی, تو ان کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے چل دیے, سفر میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند کو طاری کیا, آپ کو نیند آ گئی اور عزیر علیہ السلام کے پاس میں پھل تھے اور کچھ جوس تھا, فروٹ اور جوس تھے, اور ایک جانور تھا, گدھا تھا آپ کے ساتھ میں. تو عزیر علیہ السلام ایک گدھے کے ساتھ میں اور اپنے فروٹ اور جوس کے ساتھ میں, گدھا بھوکا پیاسا کچھ عرصے تک رہ سکتا ہے, وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے, لیکن جو پھل ہے وہ 1 دن سے زیادہ سلامت نہیں رہتا, اس میں بو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جوس تو بڑی نازک چیز ہے, 1 دن سے زیادہ اگر اس کو رکھا جائے تو وہ بو دینے لگتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. پھل کو 1 دن سے زیادہ رکھا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے.
حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں ایک گدھا ہے، ان کے ساتھ میں ایک پھل ہے، ان کے ساتھ میں جوس ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سفر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ جب سو کر کے آپ اٹھے تو آپ سے پوچھا گیا، اے عزیر بتاؤ تم کتنے دن سوئے، کتنا عرصہ سوئے؟ آپ نے عرض کی مولا میں یا تو وہاں پر بھی یہی واقعہ وہی معاملہ پیش آیا کہ آپ نے عرض کی مولا یا تو میں ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں، یا تو میں ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم آدھا اور ایک دن نہیں بلکہ پورے 100 سال تک آپ یہاں سوئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام سے مولا نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آپ کے پاس میں جو گدھا تھا اس کا گوشت دیکھ لو، سڑ گل گیا ہے، اور 100 سال کو ہم نے آپ کے لیے ایک دن یا آدھا دن کر دیا ہے۔ جو گدھا تھا جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے لیے ایک دن یا آدھا دن میں سویا ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی حق ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی حق ہے، وہ بھی سچ ہے۔ اپنے پاس میں موجود تم پھل کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ پھل جو ہے 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی تر و تازہ ہے، اور جو جوس تمہارے پاس تھا 100 سال کے بعد ویسا ہی تر و تازہ ہے، اور جو گدھا تمہارے پاس موجود تھا اس کا ماंس گل گیا، سڑ گیا، اور اس کی ہڈیاں یہاں موجود ہیں۔ آپ کا کہنا بھی سچ ہے، ہمارا 100 سال کہنا، تمہارا ایک دن یا آدھا دن کہنا، دونوں برحق ہیں، دونوں سچ ہیں۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے اور طویل کر دے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا۔ اللہ مالک کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 12 برس کی کشتی ڈوبنے والی جو کرامت ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ 12 برس تک وہ ڈوبی رہے گی، کشتی اور برات ڈوبے گی، اور وہ 12 برس کے بعد میں میرا ایک نیک بندہ آئے گا اور اس کو نکالے گا۔ وہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کشتی کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے پاور کے ذریعے الحمدللہ اس کشتی کو 12 سال کے بعد میں سمندر سے نکالا، اور زندہ کر کے نکالا، صحیح سلامت نکالا۔ تو یہ اب قرآن پاک سے بھی الحمدللہ اولیاء کرام کی کرامات ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سبھی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے اخلاقیات، ان کے کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔